آپ بھی بتائیں جس بندے نے آپ کو مفعول بنایا تھا، جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو سارے جرائم، انجینئر صاحب اور فضل ہمدرد صاحب، میں آگے ہوں اس میدان میں، جو قیامت قریب ہو رہی ہے، جرم جو ہے ان کی کثرت ہو رہی ہے، جرائم جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کی روک تھام کے لیے کوئی سد باب کا پہلو نہیں نکالا جا رہا۔ جب بھی کوئی برا عمل ہوتا ہے تو 2-4 دن اس کو میڈیا پر اچھالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے، یہ جی بس چھوڑیں، پنجابی کا مٹی بھاؤ بنا، ایسی باتیں کہہ کے اس کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی طرف لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ برا فعل کوئی بھی ہو، چاہے مسجد میں کیا جائے، مدرسے میں ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ادارہ ہو، جس میں بھی برا عمل کیا جائے تو وہ جو عمل قبیح ہے وہ قابل مذمت ہے، اور صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ قابل مرمت بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس پر سزا جو بنتی ہے شرعی طور پر تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ اور جو یہ برا عمل ہے قوم لوط والا، یا زنا یا لواطت ہے، یہ جرائم جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو تقریباً یہ ہر جگہ پر یہ بدعمالیاں جو ہیں نا ان کو فروغ دیا جا رہا ہے، خاص طور پر میڈیا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ تو شرعی طور پر جو ہے اس کا حق یہی بنتا ہے کہ ان بدعمالیوں کو ختم کیا جائے، اور بدعمالیوں کو ختم کرنے کا صرف واحد طریقہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونا، یعنی شریعت کو نافذ کیا جائے، دین کو نافذ کیا جائے۔ تو میں 100% یہ بات کہتا ہوں، اور میں قسمیہ یہ بات کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ اگر آج شریعت نافذ کی جائے اور جو زانی ہے یا زانیہ یا لواطت کرنے والا، کوئی برا فعل سر انجام دینے والا چور ہے تو اس کو ہاتھ کاٹا جائے، اور جو زنا میں یا دیگر برائیوں میں ملوث ہیں، زنا کی سزا ہے تو اس کو نافذ کیا جائے، تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس کے بعد دیکھنا چند دنوں میں یہ ساری بیماریاں اور گناہ ختم ہو جائیں گے، سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بدفعلی میں، برے عمل میں ملوث ہوا تو اس کو کوڑے مروائے گئے۔ پھر عرض کی بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں، ثم اخبر انہ محسن فامر بہ فرجم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسن ہے، یہ شادی شدہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کروا دیا، یعنی لوگوں نے اس کو پتھر مارے اور یوں اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر دوسری روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یہ عمل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کرتا ہے تو وہ فاعل ہو یا مفعول، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی بیان کرتے اس روایت کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، فرمایا کہ جو بھی شخص یہ عمل کرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا، وہ ملعون ہے، اور ان کی سزا جو شریعت نے بتائی ہے، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، ان علی جن احرقہما، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بھی یہ بندہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس بندے کو آگ میں جلا دینا چاہیے، اس کی یہ سزا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمائی۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے، لواطت والا بدفعلی کرتا ہے مرد مرد کے ساتھ، تو فرمایا اس کو جلا دیا جائے۔ یہ عمل ہی اتنا قبیح ہے جو قابل مذمت بھی ہے اور قابل مرمت بھی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان ہے، ہدم علیہما حائطا
جو شخص یہ برا کام کرے، بدفعلی کرے، زیادتی کرے، تو اس کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دینی چاہیے، اور ایک روایت میں اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھا کر اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دینا چاہیے، یوں اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں، وہ مر جائے، ختم ہو جائے۔ یہ شریعت نے سزا نافذ کی ہے۔ تو جہاں پر بھی مسجد میں، مدرسے میں، یا اس کے علاوہ کالج، یونیورسٹیز، دیگر جگہوں پر یہ عمل پایا جائے تو ان کو یہ سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جب یہ عمل جو ہے سرزد ہوتا ہے مسجد میں یا مدرسے میں، تو اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، علماء سے دور ہو جاؤ، علماء سے دور ہو جاؤ، اور مساجد میں بچے نہ پڑھاؤ، قرآن نہ پڑھاؤ، اور جناب مدرسوں میں قرآن نہ پڑھایا جائے، بچوں کو مدرسوں میں نہ بھیجا جائے۔ تو گرامی قدر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، برائی کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر شادی کے موقع پر یہ برا کام ہو تو کیا شادیاں چھوڑ دیں گے؟ اسکول میں یہ کام ہوتا ہے تو کیا اسکول پڑھانا چھوڑ دیں گے؟ لیکن اسکول نہیں چھوڑا جاتا، کالج یونیورسٹی کو نہیں چھوڑا جاتا، یا اس کے علاوہ شادی کے فنکشن پر برے اعمال ہوتے ہیں تو شادی کو نہیں چھوڑا جاتا، ترک نہیں کیا جاتا، لیکن یہ زور ادھر کیوں دیا جاتا ہے کہ مسجد میں نہ جایا جائے، مدرسے میں نہ جایا جائے؟ تو پھر یہاں پر میں کہوں گا یہ بات کہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، یعنی مدرسوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ یہ کیوں دشمنی ہے؟ تو زور صرف انہی لوگوں پر کیوں دیا جاتا ہے؟ تو یہ ہے دوسرے لوگوں کی کوشش کہ علماء سے دور کیا جائے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسے جو ہے، اسکول یا کالج یونیورسٹی، ان کو بند کیا جائے اور مدرسوں کو بند کیا جائے، بات یہ نہیں ہے۔ جہاں پر یہ برا فعل ہوتا ہے اس فعل کو ختم کیا جائے، جو یہ کام سر انجام دے رہے ہیں اور یہ بد فعلیوں میں مبتلا ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کہاں ہے حکومت کے ادارے؟ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ججز کہاں ہیں جو جناب باری برکن تنخواہیں لیتے ہیں؟ اور یہ پولیس، ان کو کیوں رشوت لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ لڑکانہ میں یہ جو مذموم عمل ہوا ہے تو اب دیکھنا ہے اس کو چند دنوں بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں چھوڑا جاتا ہے ایسے لوگوں کو؟ ان کو جو شریعت کہہ رہی ہے سزا دے، اور پاکستان کی آئین میں جو 2014 میں آئین پاس ہوا تو اس آئین پر عمل کرنا چاہیے، حکومت کو عمل پیرا ہو، صرف مدارس اور مساجد میں نہیں بلکہ جہاں پر بھی یہ عمل پایا جائے ان کو سخت سزا دینی چاہیے۔ جو شریعت کہہ رہی ہے کہ جب یہ مدارس والے کام کرتے ہیں برا فعل، ان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے تو لوگ پھر شور مچاتے ہیں، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور جب کالج، یونیورسٹیز یا پولیس کے جو ادارے ہیں یا اس کے علاوہ اور کوئی محکمہ ہے وہاں پر یہ کام ہوتا ہے تو پھر سب کی زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں؟ تو کیوں نہیں وہ نوٹس لیتے یہ لوگ جو مرزا انجینئر ہے یا وہ ہمدرد جیسا شخص ہے، وہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پولیس والا ادارہ بند کر دیا جائے، اسکول بند کر دیا جائے؟ اسکول میں بچے نہیں بھیجنے چاہیے جناب، کالج میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، یونیورسٹی میں بچوں کو نہیں بھیجنا، نہیں، یہاں پہ وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر شور مچایا جاتا ہے کہ علماء اس موضوع پر، اس ٹاپک پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں آگے ہوں میدان میں جناب، انجینئر صاحب اور فضل ہمدرد صاحب، میں آگے ہوں اس میدان میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس بندے نے مفعول بنایا تھا اور کون آپ پر فاعل بنا تھا؟ انجینئر صاحب آپ بھی بتائیں، جس بندے نے آپ کو مفعول بنایا تھا اس بندے کو مینشن کریں، نومینیٹ کریں اس کو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس کو گرفتار کیا جائے گا، یا تو اس کو پہاڑ سے پھینکا جائے گا نیچے یا اس کو آگ میں جلائیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ بتائیں، چونکہ آپ بھی ابتدا میں کسی مدرسے میں پڑھے رہے، آپ کو الجھن یہ اصل میں پیڑا عورتیں پھکیاں، اور بات تو اصل یہ ہے جس بندے نے آپ کو مفعول بنایا اور آپ پر فاعل واقع ہوا ہے وہ، تو آپ میدان میں آئیں اور بتائیں، اگر وہ موجود ہے تو ہم اس کو سزا دلواتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں تھانے میں جاؤں گا، میں کیس لڑوں گا اور میں عدالت میں جاؤں گا اور میں اس بندے کو گرفتار کروا کر جس نے آپ کو مفعول بنایا تو میں پوری آپ کی سپورٹ کروں گا، اور آپ کے ساتھ جس نے یہ زیادتی کی تھی وہ گزشتہ دور میں، تو میں ان کو سزا دلواؤں گا۔ اور میں یہ بیان کر رہا ہوں اور میں عرض کر رہا ہوں اور میں میڈیا تک اور گورنمنٹ کے اداروں میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے،
اس کا نفاذ کیا جائے۔ اسی لیے تحریک لبیک وہ سرگرم ہے اور میدان میں نکلی ہوئی ہیں کہ شریعت کو نافذ کیا جائے، شریعت کو نافذ کیا جائے۔ جب شریعت نافذ ہو جائے گی، سیکورٹی آ جائے گی، پھر ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، پھر زنا کے اڈے ختم ہو جائیں گے، شراب کے اڈے، رشوت خوری، حرام خوری، یہ ساری چیزیں، سارے جرائم جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب کا اختتام ہو جائے گا۔ اور اختتام کی واحد صورت ہے وہ کیا؟ کہ دین اسلام کو نافذ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے قرآن کا جو قانون ہے اس کو نافذ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ ہو جائیں گے تو پھر میں حلفاً کہتا ہوں اور 100% میں یہ بات کہتا ہوں اور قسمیہ بات کہتا ہوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نافذ ہو جائے گی تو پھر دنیا میں کسی جگہ پر بھی کوئی جرم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب کہ علم میں آ جانا ہے، اگر یہ جرم کیا تو اس کی سزا یہ ہے، یہ جرم کیا تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا۔ لہذا شریعت کو نافذ کیا جائے، نہ کہ اداروں کو بند کیا جائے۔ ادارے یہاں پر بند کرنا نہیں آتے، ادارے نہیں بند کیے جائیں گے۔ جہاں پر یہ برا عمل ہوتا ہے اس برے عمل کرنے والا فاعل ہے یا مفعول، دونوں، اس کی جو سزا بنتی ہے جو شریعت نے کی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جسم میں بیماری لگ جائے نا تو بیماری کو ختم کیا جاتا ہے، نہ کہ اس پورے وجود کو ہی شوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بیماری کو ختم کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں گناہ ہے تو گناہ کو ختم کیا جائے، نہ کہ پورے معاشرے پر بم مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی عقل سے کام لیں، جو کام کرنے والے وہ کریں اور وہ کام کروائیں جو کرنے چاہیے، اور جن سے منع کیا ہے شریعت نے اس کو منع کریں۔ نہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب مدارس اور مساجد ہی بند کر دیے جائیں۔ قرآن کہاں پڑھایا جائے گا؟ تو قرآن پڑھانا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اگر یہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو فوراً فی الفور سزا دینی چاہیے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو سارے جرائم انشاءاللہ تعالی ختم ہو